السلام علیکم دوستو آج 16 نومبر 2019 ہفتے کا دن ہے۔ دن کی سب سے بہترین خبروں میں آپ سنیں گے کہ نئی دہلی اور کراچی فضائی آلودگی کے لحاظ سے کس نمبر پر ہیں، پاکستان نے انڈین ایئر لائن کو حادثے سے کیسے بچایا، 9 سال کی عمر میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے والا بچہ، کیلیفورنیا میں پھر ایک سکول میں فائرنگ، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا امریکہ کو کرارا جواب، پاکستان کے ایک مشہور سیاستدان نے بھارت سے سیاسی پناہ مانگ لی، جرمنی میں حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تصاویر لینا جرم قرار، بھارت کی سپریم کورٹ نے رافیل جنگی طیاروں کا کیس کیوں خارج کر دیا، بھارت راجستھان کی جھیل میں پرندے کیوں مردہ پائے گئے، نواز شریف کے معاملے میں پاکستانی ہائی کورٹ اور حکومت پاکستان میں ٹھن گئی۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا، شکریہ۔ دوستو عالمی سطح پر کراچی کو بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے بہتر قرار دے دیا گیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی ناپنے والے انڈیکس میں کراچی چوتھا آلودہ ترین شہر بتایا گیا ہے، جبکہ فضائی آلودگی پر نئی دہلی پہلے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی زہر آلود فضا کی وجہ سے حد نگاہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ عالمی انڈیکس میں کراچی میں فضائی آلودگی 177 درجے سے زیادہ ہے۔ مٹی کے ذرات، گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں ہوا میں شامل ہے۔ عالمی ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور بھی انڈیا کے شہر دہلی سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ انڈیکس میں لاہور دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر ازبکستان کا شہر تاشقند ہے۔ واضح رہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق 150 سے 300 درجے تک دوستو فضائی آلودگی انتہائی مضر صحت ہے۔ ادھر بھارت جے پور سے مسقط جانے والی امان ایئر لائن کی پرواز 276 پاکستانی فضائی حدود میں آسمانی بجلی کی زد میں آ کر بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی۔ سندھ کے علاقے چھور کے مقام پر پرواز میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے، جبکہ طیارہ بھارتی فضائی حدود سے ہوتا ہوا کراچی ریجن میں داخل ہوا تھا۔ پاکستان ایویشن کے مطابق طیارہ 38,000 فٹ بلندی پر تھا۔ آسمانی بجلی کی زد میں آ کر طیارہ ایک دم کپتان سے بے قابو ہو کر 36,000 فٹ کی بلندی پر آ گیا۔ کپتان نے ہنگامی بنیادوں پر ATC کو مدد کی کال دی، جس پر پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولر نے انتہائی مہارت سے حواس باختہ کپتان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے دیگر جہازوں سے بچایا۔ دوستو ادھر سائمن صرف 9 سال کی عمر میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے دنیا کا کم عمر ترین گریجویٹ بننے کے لیے تیار ہے۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والا 9 سالہ لارینٹ سائمن اس سال دسمبر میں اندوون یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کر کے دنیا کا کم عمر ترین گریجویٹ بن جائے گا۔ لارینٹ کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے 4 سال کی عمر میں اسکول کا آغاز کیا تھا اور صرف 12 ماہ میں ہی 5 سال کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ لارینٹ ان کے پاس سب سے تیز رفتار طالب علم ہے، جو نہ صرف انتہائی ذہین ہے بلکہ ایک ہمدرد لڑکا بھی ہے۔ لارینٹ کا IQ لیول 145 ہے، جبکہ دوستو 140 سے اوپر والا جینیس کہلاتا ہے۔ لارینٹ کو دنیا کی نامور یونیورسٹیوں کی جانب سے تعلیم حاصل کرنے کی آفرز بھی دی جا رہی ہیں۔ والدین کا مزید کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی اپنے ہم عمر دوسرے بچوں کی طرح کھیلے اور زندگی گزارے۔ 9 سالہ دوستو لارینٹ سائمنز کا ارادہ ہے کہ وہ اب الیکٹریکل انجینئرنگ میں PhD کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میڈیسن کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ دوستو ادھر امریکہ میں کیلیفورنیا کے اسکول میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے، جس میں حملہ آور نے اسکول میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ واقعہ دوستو سانٹا کلاریٹا کے اسکول میں پیش آیا۔ علاقے میں تمام اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور نے خود کو گولی ماری تھی، جس کے بعد زخمی حالت میں ہی دم توڑ گیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اسکول میں فائرنگ کے واقعہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوستو ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ امریکہ یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ ترکی کو روسی S-400 دفاعی میزائل کی خریداری ختم کر دینی چاہیے۔ رجب طیب اردگان نے اس طرح کی تجویز کو خود مختاری کے حق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ترک ہم منصب سے ملاقات کے دوران ان پر زور دیا تھا کہ S-400 دفاعی نظام کو خیر بات کہا جائے۔
اس ملاقات کے بعد جب ترک صدر رجب طیب اردوان سے پوچھا گیا کہ آیا ترکی S-400 میزائل کو نصب نہ کرنے پر غور کرے گا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ترکی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پیٹرائٹ میزائل خریدنے سے پہلے ہمیں S-400 نظام کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود مختاری کے حق سے تجاوز ہے جسے ہم درست نہیں سمجھتے۔ پیٹرائٹس کے لیے S-400 معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے، اگر آپ پیٹرائٹ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ اردوان نے کہا کہ F-35 کے معاملے پر انہوں نے ٹرمپ کے انداز کو بہت مثبت پایا۔ امریکہ نے اردوان پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ ترکی کے ساتھ اتحادی رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ترکی روسی میزائل نظام بھی خریدے اور ساتھ ہی اس بات کی توقع رکھے کہ اس کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ دوستو، اب جو میں آپ کو خبر سنانے جا رہا ہوں، اس خبر کی صداقت پر مجھے شک ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ بانی MQM الطاف حسین نے بھارت میں سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے۔ متحدہ کے قائد کو نفرت انگیز تقاریر کرنے اور منی لانڈرنگ کے جرائم میں ملوث ہونے کے باعث برطانیہ میں 15 سال جیل کی سزا ہونے کا امکان ہے۔ بانی MQM الطاف حسین خوفزدہ ہو کر بھارت سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ الطاف حسین نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجے گئے خصوصی پیغام میں اپیل کی ہے کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھارت میں سیاسی پناہ فراہم کی جائے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ چونکہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق بھارت سے تھا، اس لیے اسے بھارت میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جائے۔ الطاف حسین کے خلاف برطانیہ میں جاری مقدمات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ واضح رہے دوستوں کہ عدالت کی جانب سے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ 22 اگست کو پریس کلب پر کی گئی اشتعال انگیز تقریر کے بعد پاکستان میں ان کی پارٹی کو ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا تھا۔ دوستو، ادھر جرمنی میں حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تصاویر لینے کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ جرمنی کی وفاقی کابینہ نے بدھ کے روز ایک قانونی بل منظور کیا ہے جس کے تحت خواتین کی خفیہ طور پر تصاویر لینے کے ساتھ ساتھ حادثات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تصاویر کھینچنے کے عمل کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ہلاک شدگان کے اہل خانہ کو ان کے مر جانے والے عزیزوں کی تصویریں پھیلا کر مزید اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ نئے قوانین کے تحت اب ان جرائم میں ملوث افراد کو 2 برس قید کی سزا دی جا سکے گی۔ اس سلسلے میں 2 خواتین نے مہم کا آغاز کیا تھا، ساتھ ہی اس عمل کو جرم قرار دینے کے لیے ایک آن لائن پٹیشن بھی شروع کی تھی، جس پر کچھ ہی عرصے میں 90,000 سے زائد جرمن شہریوں نے دستخط کر دیے تھے۔ دوستو، ادھر بھارت کی بہت ہی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ دفاعی نقطہ نظر سے ہونے والے معاہدوں اور سودوں کی قیمتیں طے کرنا عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور یہ حکومت کا کام ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس سے متعلق 2 درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا، جس میں رافیل جنگی طیاروں کی خرید میں بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے عدالت کے زیر نگرانی اس کی تفتیش کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل بھی کی گئی تھی، جسے عدالت نے پوری طرح مسترد کر دیا، لیکن جسٹس جوزف نے اپنے فیصلے میں اس کی آزادانہ تفتیش کا راستہ بھی ہموار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی تفتیشی ایجنسی اس کی تفتیش کر سکتی ہے۔ دوستو، خوبصورت پرندوں کی پر اسرار ہلاکت کا ایک واقعہ بھارت میں پیش آیا ہے، جہاں ہزاروں پرندے مردہ پائے گئے، لیکن ماہرین اس کی وجہ بتانے سے قاصر ہیں۔ انڈیا میں خشکی سے گری کھارے پانی کی سب سے بڑی جھیل سامبر راجستھان میں واقع ہے۔ ماہرین کے اس کے کنارے اور اطراف میں 2400 سے زائد پرندے مردہ حالت میں ملے ہیں، جس کی حتمی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ سامبر جھیل پر ہر سال پرندوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کر کے آتی ہے، جو منگولیا، ایران اور افغانستان سے یہاں پہنچتی ہے۔ اس علاقے میں نمک بھی تیار کیا جاتا ہے اور جھیل کا پانی انتہائی کھارا ہو چکا ہے۔ جھیل میں نمک کی مقدار اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کسی درجے پر زہریلی ہو چکی ہے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے لیے درخواست کو قابل سماعت اور دائرہ اختیار سے متعلق وفاقی حکومت اور نیب کا موقف مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست کی سماعت یہیں پر ہوگی۔ اس سے قبل دوستو، وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرایا گیا تھا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں ہے، لہٰذا ہائی کورٹ اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دے۔ واضح رہے کہ حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے ایک بار بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی تھی،
جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے 1.5 ارب روپے جمع کرانے کی شرط رکھی گئی تھی، جبکہ حکومت کی جانب سے باہر جانے کے لیے 7 ارب روپے کے سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے کی شرط پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مشروط طور پر بیرون ملک جانے سے انکار کرتے ہوئے عدالت جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لگتا ہے دوستوں کہ ہائی کورٹ نواز شریف کے حق میں ہی فیصلہ سنائے گی۔